بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ذکر کی شب ہے. سب مل کر مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ووسیلہ باب الہواء شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد وعلى قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صلوات. میرے معزز سامعین یہ جانتے ہیں کہ دو روز قبل حروف مقطعات اور مولا علی علیہ السلام اس ذکر پہ بات شروع ہوئی تھی اور آج پھر سے قرآن کی آیت ایک حصے کی تلاوت کی ہے. بعض حروف مقطعات ایسے ہیں کہ جو مستقل آیت ہے، مثلا کاف ہا یا عین صاد، یہ آیت ختم ہو گئی. سورہ مریم کی پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، ختم. تو خدا کی قسم جیسے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان سے انکار ہو سکتا، ویسے ہی ذات علی بن ابی طالب ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے نہ علی کا انکار کر سکتے ہیں. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کے 29 سوروں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کچھ ایک حرفی ہیں، کچھ دو حرفی ہیں، کچھ تین حرفی ہیں، کچھ چار حرفی ہیں، کچھ پانچ حرفی ہیں. یہ بحث آپ کے ذہن میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حروف مقطعات میں تمام عربی کے حروف استعمال نہیں کیے، 14 حروف استعمال کیے. 14 حروف اللہ نے استعمال کیے. اور چونکہ مجھے ایک مقام تک جانا ہے، ایک محترمہ کا سوال ہے، اس سوال کا مجھے جواب دینا چونکہ میرے موضوع سے متعلق تھا، لہٰذا میں نے سوال لے لیا. 14 حروف اللہ نے استعمال کیے. حروف تعجیب 29 اور 29 میں سے 14 حروف مقطعات میں استعمال ہوا. اب اللہ ہی کی مصلحت ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے 14 کیوں استعمال کی. وہ خالق حروف ہے، وہ 13 بھی استعمال کر سکتا تھا، وہ 15 بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے 14 استعمال کیے. ہے میرے سے
میرے ساتھ آپ. تو اس نے 14 استعمال کی. اور یہ جو 14 حروف استعمال کیے، جیسے 14 معصوم بھیجے اللہ نے، نہ 13 بھیجے نہ 15 بھیجے. اور ہمیں بھی جو حجتوں کا سلسلہ ہے نا، اس میں سمجھنا چاہیے کہ حضور مکرم سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مولا امام زمانہ پر صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر فل اسٹاپ، حجت ختم ہو جاتی ہے. پھر جو عالم ہے، جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، وہ ہمیں امام کے کلام سے اخذ کر کے حکم شرعی بتاتے ہیں. لیکن معصوم 14. تو ذرا غور فرمائیے گا میں کچھ کہنے لگا ہوں. یہ جو 14 حروف ہے، یہ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہا. یہ 14 حروف ہیں. انہیں ملائیے تو جملہ بنتا ہے صراط علی حق الممسک. علی کا راستہ حق ہے، ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. میرے ساتھ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی، مل کے سلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک. محمد و آل محمد علیہ السلام. جب دیکھیے کراچی کے مختلف علاقوں سے بہت سارے مومنین میرے سامنے تشریف فرمائے، اور میں ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ کیا گیا کہ مولانا حروف مقطعات، ہم نے آج تک یہی سنا تھا کہ حروف مقطعات کا مطلب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے مطلب بتا دیا؟ حروف مقطعات تو کوئی نہیں جانتا. یہ بات حقیقت ہے. حروف مقطعات کی جو اصل تعویل ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتا ہے بس. یا وہ کہ جو 14 سے ایسے متصل ہیں. یہ میں نے آمدن جملہ کہا ہے. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ جب کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی حکومت تھی تو اس وقت مستورات کو درس تفسیر دیا کرتی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا درس تفسیر میں روایت یہ ہے کہ بی بی تفسیر بیان کر رہی تھی کاف ہا یا عین صاد کی، اور مولا علی شیر ابی طالب علیہ السلام اس تفسیر کو سن رہے تھے. میرے ساتھ آپ لینے کے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا تفسیر کاف ہا یا عین صاد بیان فرما رہی تھی. دیکھیں علی جیسے عالم مطلق کے ہوتے ہوئے، باب مدینۃ العلم کے ہوتے ہوئے کوئی تفسیر بیان کرے اور علی اس پر راضی ہوں، اسی کو کہتے ہیں عالم غیر معلمہ ہونا. وہ عالمہ کی جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. دیکھو اب میں چونکہ قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بی بی زینب تشریف لاتی، تو قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب کے احترام میں امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میں جملہ کتنا پہنچا پایا. یعنی جس کے احترام میں 2 قرآن بلند ہوتا ہے، وہ علی کی بیٹی بی بی زینب کو بڑا سلام اللہ علیہا. ان کے سلمان بیٹے نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر محمد و آل محمد. جی توجہ رکھیے گا. تو بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے. گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے. جب بھی تیرا نام لیا کل گئی ہر ایک مشعل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے. جی بات سمجھ میں آئی. تو بی بی زینب سلام اللہ کاف آئی عین صاد کی دوسری بات ہے. یہ اور کوئی نہیں بات کیونکہ مستور محترمہ کی جانب سے سوال تھا تو بی بی زینب سلام اللہ کا حوالہ بھی آمدن آ گیا کہ بی بی تفسیر بیان کری تھی کاف آئی عین صاد کی. تو تفسیر تو کسی کو نہیں معلوم، الف لام میم کی تفسیر، حقیقی تفسیر کسی کو نہیں معلوم. ہاں ایک لطیف استخراج عرض ہو سکتا ہے کہ مثلا حامیم کا کیا مطلب ہے. اب یہ کبھی شاعری میں ہو جاتا ہے. مثلا کسی شاعر نے کہا کہ حامیم، ہا سے حسین، میم سے محمد. ہا اوپر ہوتا ہے، میم نیچے ہوتا ہے. ایک منظر تھا کہ جب حضور سجدے میں تھے اور حسین پوچھتے محمد پر جائیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حامیم کی بعین ہی تفسیر یہی ہے، لیکن ایک لطیف استخراج ہے کہ ایک اشارہ ہے کہ شاید اللہ نے اسے بھی قرآن میں ذکر کیا ہو. اس کو
اب اس کی تو حقیقی جو تفسیر ہے وہ تو آل محمد ہی جانتے ہیں، قائم آل محمد بیان فرمائیں. تو یہ ایک لطیف استخراج ہے، یعنی حامیم حامیم ہے حسین محمد کی دوش پر، یاسین کا جمال ہے نقطے حسین کے. یاسین میں بھی جتنے نقطے امام حسین میں بھی اتنے نقطے ہیں. یاسین کا جمال ہے نقطے حسین کے. اور تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے. تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے. سارے برے یزید کے، اچھے حسین کے. تو اب یہاں 14 حروف مقطع نے استعمال کی، تو ہم ان 14 سے جو جملہ بنا رہے ہیں صراط علی الحق الممسکون، ہم ایک لطیف استخراج کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام شاید یہاں رکھا ہے کہ اللہ نے وہی حروف استعمال کیے جس سے یہ جملہ بن سکے کہ علی کا راستہ حق ہے، ہم اس کو راستہ کی پیروی کرنے والے ہیں. بات سمجھ رہی؟ اچھا، کچھ حروف مقطعات ایسے کہ ان کی تفسیر ائمہ نے بیان کر دی، اس لیے میں نے یہاں سے کوئی بیان کیا تھا، خود ائمہ نے بیان کر دی. مثلا کاف با یا عین صاد. جیسے پہلے ایک دعا سن لیں، دعا ختم القرآن ہے، ایک دعا ختم القرآن. اس دعا ختم القرآن کا ایک جملہ ہے اللہم انی اسألک من کل حرف من القرآن حلاوۃ. پروردگار یہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اس میں ہر حرف کے بدلے مجھے ایک خاص حلاوت اور شیرینی عطا فرما. ہر لفظ کے بدلے نہیں، ہر حرف کے بدلے. جو قرآن کا ہر لفظ معجزہ نہیں، ہر حرف معجزہ. یہ ذہن میں رکھنا. اور اسے میں تفصیل سے کبھی آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا کہ یہ میں نے خالی خطابت میں نہیں کہا آپ سے، بلکہ ہر چھوڑ دیجیے ایک ایک جو اس پر اعراب، ایک ایک جو نقطہ ہے وہ کیوں، اس کی اپنی ایک تفصیلی وجہ، اس کے اندر ایک گہرائی ہے، گہرائی ہے. تو ایک ایک حرف اللہم انی اسألک من کل حرف من القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ با کیوں ہے یہاں؟ اس با کا کیا مطلب ہے؟ با کا مطلب استعانت ہے کہ میں اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، یا با کا مطلب ابتدائیہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. با کا مطلب اس کے 13 مطلب لکھے ہیں. اب نقطۂ بات تو جانتے ہو نا کون ہے؟ سندے تو با کے نقطے کا کاسے ہیں، اور پہلے تو نام سند والناس ہیں. تو دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں حلاوت عطا فرما. اس کے بعد آگے ہے اللہم انی اسألک بالالف الفتن وبالباء برکتن وبالتاء توبتن وبالثاء ثوابن وبالجیم جمالن. پروردگار جتنے میں نے قرآن میں الف پڑھے ہیں اس کے بدلے مجھے الفت عطا فرما، جتنے با پڑھے ہیں اس کے بدلے مجھے برکت عطا فرما، جتنی تا پڑھی ہے اس کے بدلے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، جتنے سا پڑھے اس کے عوض ہر حرف سا کے عوض مجھے ثواب عطا فرما، جتنے جیم پڑھے اس کے بدلے جمال عطا فرما. اب ہے کاف ہا یا عین صاد. وبالکاف کرامتن وبالہاء ہدایتن وبالیاء یقینا وبالعین علما وبالصاد صدقا. پروردگار جتنی کاف میں نے پڑھی ہے اس کے بدلے مجھے کرامت عطا فرما، جتنی ہا پڑھی ہے اس کے بدلے ہدایت عطا فرما، جتنی یا پڑھی ہے اس کے بدلے یقین عطا فرما، جتنی آ پڑھی ہے عین اس کے بدلے علم عطا فرما، جتنی صاد پڑھی ہے اس کے بدلے صداقت عطا فرما. آگے جو کاف آیا ہے صاد، اس کی بھی ابھی ہم نہیں کہہ رہے کہ حقیقی تفسیر یہی ہے، لیکن ایک اشارہ مل رہا ہے. کاف کرامت عطا فرما، ہا ہدایت عطا فرما، یا یقین عطا فرما، عین علم عطا فرما، صاد صداقت عطا فرما. لیکن پھر کچھ امام نے واضح فرما دیا. صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا، اور یہ پوچھا کس نے؟ سفیان ثوری نے، ایک تصوف کا شخص ہے، اس نے پوچھا. اچھا یہ معمولاً امام صادق علیہ السلام پر اعتراض بھی کیا کرتا، لیکن امام سے پوچھنے بھی آ گیا. اچھا اس نے امام سے اعتراض پتہ کیا کیا تھا؟ یہ بھی چونکہ کانسیپٹ جو کلیئر ہوگا اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر. امام نے ایک مرتبہ لباس میں پہنا تھا، وہ ایک اچھا عمدہ لباس پہنا تھا، تکبر والا نہیں نعوذ باللہ، لیکن عمدہ لباس پہنا. ائمہ علیہ السلام کے لیے ہمارا تصور غلط ہے کہ ہمیشہ فخر میں انہوں نے زندگی گزاری، ایسا نہیں. اور یاد رکھیے گا اپنے دماغوں سے نکال دیجیے میرے جوان ساتھی جو سن رہے ہیں کہ اسلام نے مثلا غربت کو کوئی سیلیبریٹ کیا ہے، اسلام غریب ہونے کو اچھا سمجھتا ہے. جی نہیں، کس نے کہا؟ آپ حلال سے پوری محنت کیجیے، آپ آگے بڑھ کر دوسروں کی اس کے کمائیے، بلکہ قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. امیر المومنین نے فرمایا کہ ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ یہ آپ کی قیمت کیا ہے؟ میری قیمت کیا ہے؟ ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا کہ علی نے قیمت بتائی ہے نا، اس سے بڑھ کر تاریخ عرب میں کوئی جملہ کہا نہیں ہے.
قیمت کل مما یحسن بہ، اس کے بھی سینکڑوں ترجمے کیے گئے الگ الگ انداز سے. تو ایک ترجمہ یہ ہے جو واقعہ کا عمدہ ترجمہ ہے اور بالکل بچا ہے اس عربی کے قواعد و گرامر کے اعتبار سے. ہر انسان کی قیمت اتنی ہے ما یحسن بہ، جتنا وہ اپنا کام اچھا کرنا چاہتا ہے. آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، آئی ٹی فیلڈ میں آپ جتنا اپنا کام اچھا کرنا چاہتے ہیں اتنی آپ کی قیمت ہے. جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں، کون سا علم پڑھوں. بہت بڑی تعداد میں جو کہ جماعت تشریف فرما ہے، اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں. بھائی آپ کس فیلڈ میں جائیں؟ قرآن نے بتایا کیا تھا؟ اقرا پڑھو. کیا پڑھو نہیں کہا، کچھ بھی پڑھو. بسم ربک، پڑھو رب کے نام سے. میکینک بنو، آئی ٹی میں جاؤ، بینکنگ میں جاؤ، اکنامکس میں جاؤ، اکاؤنٹنٹ بنو، تاجر بنو، کچھ بھی کرو پڑھو رب کے نام سے. ڈاکٹر بنو رب کے نام سے. حتیٰ عالم، خالی امامے کی عزت نہیں ہے، اس امامے کی عزت ہے کہ جو رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے. تو پڑھائی کا آغاز ہو رب کے نام سے، میری نیت یہ ہے. پھر آپ پڑھیے، کمائیے. اختتام کہاں پر ہو؟ آخری آیت سورہ الم، اسی سورہ کی. نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ سب پہ واجب ہو جائے گا، خالی ترجمہ کروں گا. سجدہ کرو، رب سے قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہاری تعلیم کا آغاز رب کے نام سے ہو، اختتام اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، پھر جو چاہے پڑھو. رب کے نام سے شروع کرو، رب کی بارگاہ میں سجدے. اب آپ کچھ بھی پڑھیے، آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے، جس فیلڈ میں جائیے کوشش کریں ایکسپرٹ بنے، اتنی آپ کی قیمت ہے. حتیٰ میں بہت سادہ مثال دے رہا ہوں، بالکل سادہ. تو موچی بھی ہے نا کوبلر، وہ جتنا اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل فیلڈ میں ایسا دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے صحیح. اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آپ باسز سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کس کو بھی رکھیں وہ کام ہی اچھا نہیں کرنا جانتے. خیر آپ امپلائی سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں کہ باسز کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، وہ تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. تو دو طرفہ معاملہ ہے. تو میں دونوں طرف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انہینسمنٹ، آپ جہاں کہیں کسی فیلڈ میں ہو، آپ کوشش کریں کہ اس فیلڈ میں آپ سے بڑھ کر پورے شہر، کیا ہی بات ہے، پورا شہر نہ صحیح، آپ کی انڈسٹری، آپ کا علاقہ، آپ کا محلہ، اس میں آپ سے بہتر کوئی نہ ہو. یہ کرنے والا کام ہے. جو کرنے میں کیا کریں. اچھا ایک بات سنیے گا اس میں، شاید انشاءاللہ آپ لوگ میسج کریں. مجھے کسی تیوہار نے پوچھا تھا کہ مولانا میں نے بڑی کوشش کی، ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس ایکسپرٹ لیول پر نہیں پہنچ پاتے. ہر ایک انسان میں ایک جیسا ٹیلنٹ نہیں ہوتا، تو کیا میری کوئی قیمت نہیں ہے؟ بھائی آپ نے کہا کہ قیمت انسان کی ہے کہ جتنا وہ اپنے فیلڈ میں اس ایکسپرٹ لیول پر ہے، تو کیا میری قیمت نہیں ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وجہ کہ ہر ایک اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے کہ اپنے فیلڈ کا سب سے بڑا ایکسپرٹ. لیکن آپ سے اللہ نے نتیجہ نہیں مانگا، آپ سے اللہ نے کوشش مانگی. یہ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کوشش مانگی، کوشش کر لیں. سورہ نجم کی آیت ہے، سورہ نجم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. دیکھو وہ آیت میں پہنچوں گا، ابھی میں آیت پہ پہنچا نہیں، میں نے 10 آیتیں پڑھی ہے کہ آگے آیت ہے. آپ کو خستہ نہیں کروں گا اس رات کے پیر میں، تو جملہ مجھے درمیان میں کہنا مجبوری ہے، علمی مجبوری. اس آیت میں پتہ اللہ نے کیا کہا اس سورہ میں؟ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. آپ جو موضوع جانتے ہیں ستارہ کس کے گھر، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، آپ نہ کبھی بیٹھے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وہی کہتے ہیں. یہ وہی آپ کو شدید، علمہ شدید القویٰ، شدید قوت والے نے آپ کو وہی تعلیم فرمائی ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق میں تھے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا، تو آپ قریب ہوئے، فَتَدَلَّىٰ، اور جھکے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی. قرآن کے مزاج کو
समझे आप, यानी डिस्क्लोज नहीं किया पर वही क्या है, इंसान को लायक नहीं समझा कि वो बताए। तर्जुमा ये कि भाई उसने अपने बंदे पर एक वही की है, बस की है, छोड़ दो क्या की, ठीक है बात नहीं। यानी इसकी मिसाल ऐसी है, आप कि कोई साथी ज़ियारत पे गए, वहाँ पे जरा बताओ तो सही ज़ियारत पे क्या हुआ, ये मेराज किया गया था ना, और उर्दू से बोले यार उसका मेराज में क्या हुआ, क्या वही थी, बस एक वही थी जो भी वही थी। इसकी मिसाल पता है क्या, आप तो ज़ियारत पे क्या, आपने कहा ज़ियारत पे बताइए क्या हुआ, कि मैं यहाँ से पहुँचा, टिकट लिया, मैं एयरपोर्ट पहुँचा, इमिग्रेशन हुआ, प्लेन में बैठा, उसके बाद फ्लाइट थी, कनेक्शन था, वहाँ से फिर आगे बैठा, लैंड किया, और वहाँ से फिर इराक में इमिग्रेशन किया, फिर इसके बाद बस में बैठा और फिर अपने होटल पहुँचा, होटल में अपना लिबास चेंज किया, उसके ज़ियारत किया, हरम में पहुँचा, फिर कुछ हुआ। मेरे भाई जो हुआ था वही तो पूछना था, कुछ हुआ, ये क्या मतलब कुछ हुआ? तो जब हम सारा सुनने के लिए बैठे थे तो ये सारी तफसील के बाद उन्होंने कहा वहां पहुंचा कुछ हुआ, फिर आए तो सुन लेना, वरना जो नहीं था माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उसने बंदे पर वही की, बस की। ये सारी वही जो छुपी थी ना, ये किस लफ्ज में है? ये माँ है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। जब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ना, जो कुछ भी की, ये माँ का तर्जुमा है। तो परवरदिगार की ये माँ क्या है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, आपसे बेहतर कौन समझेगा? कुरान के सूरह नज्म के माँ को सूरह माइदा के माँ से मिला लीजिएगा। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ए रसूल पहुंचा दीजिए वो जो पहले ही नाज़िल हो चुका है। गदीर ईजाद विलायत का नाम नहीं है, गदीर ऐलान विलायत का नाम है। दिल के सलवात पे तो नाम है हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। देखो अली तो पहले ही अली था। मैं सोचता हूँ कि 1.25 लाख के मजमे में जब मोहम्मद ने अली को अपने शानों पर बुलंद किया होगा तो वो जो पहले ही अली था और कितना अली हो गया होगा। साथ चलना मेरे भाई मुझे। मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था, मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था। अजहर कहीं मजहर औसाफ जली था। देखो मैं जुमला कह रहा हूँ, आपसे बेहतर कौन समझेगा? मुझे मालूम है बड़े कदीमी मोमिन हैं और अच्छे मतालिब को सुनने वाले हैं, बुलंद मज़ामीन को सुनने के आदी हैं इंशाअल्लाह। मैं तवक्को रख रहा हूँ। अली गदीर में अजहर है, मेराज में मजहर है। अजहर जैसे ज्यादा जाहिर किया जाए, अली गदीर में अजहर है। देखो एक तस्वीर जो हमेशा ईद गदीर के मौके पर छाया होती है, एक तस्वुराती तस्वीर कि जैसे हाथ उठाया रसूलुल्लाह ने, ये तस्वीर ठीक है, अकीदत में ठीक है, लेकिन असल हकीकत ये नहीं। ऐसे नहीं उठाया था, ऐसे उठाया था, वाकई ऐसे उठाया था। यानी जब हुजूर ने ऐसे उठाया, आप किसी बच्चे को उठाए तो बच्चा नजर आ रहा है लेकिन आप भी साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बड़े को उठा लें ऐसे तो फिर आप नहीं नजर आ रहे। हुजूर ने समझाया जब मैं नजर ना हो वहां अली मौला। तो ये मौला जब मैं नजर ना हूं तो अब सुन लेना, मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था। मैं तो झूम रहा हूं अपने वजूद में। मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था। क्यों? जाहिर कहीं, अजहर कहीं, मजहर औसाफ जली था। हो किसके
تصور میں بلندی کا تصور ہو کس کے تصور میں؟ کیوں ہو کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. تو علی غدیر میں اظہار معراج میں مظہر ہے. اب دیکھو اس ایک نظرے میں بھی گفتگو من جیسا ایک بڑا خاطی سا انسان سب سے چھوٹا سا طالب علم مکتب علی محمد کا، لیکن ایک گھنٹے تو کم سے کم گفتگو سکتی ہے کہ اظہر کا مطلب کیا ہے، مظہر کہاں ہے، کیا جانتے ہیں. لیکن مجھے چونکہ آگے بڑھنا ہے، فاوحى إلى عبده ما أوحى، اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس ایک وحی کی. امام صادق اسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ نزلت فی ولایت علی بن ابی طالب، یہ علی کی ولایت کی وحی تھی جو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے نہیں کی، براہ راست. فاوحا، اوحا کا فاعل خود اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر، یعنی عبد خدا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، براہ راست کی. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ دو ہی چیزیں تو ایسی جو اللہ نے براہ راست عطا کی ہیں، یا علی کی ولایت براہ راست دی ہے، یا فاطمہ کا نور براہ راست دیا ہے. آج پہ بلایا نا، سیب لینے کے لیے بلایا، وہ سیب عطا کیا. اچھا وہ سیب بھی پتہ کس طرح سے تھا؟ روایت میں ہے کہ حضور جب معراج پہ پہنچے تھے، حضور کو کئی معراجیں ایک نہیں بلکہ امام صادق صاحب نے فرمایا اور جب نبی صاحب میں آیا تو وہ 20 مرہ حضور مکرم میرے جب 120 مرتبہ انہیں معراج. یہ ہم شب 27 رجب خوشی منا رہے ہوتے ہیں نا، یہ درحقیقت شب معراج نہیں ہے. شب معراج چونکہ عام مسلمانوں کے یہاں شب معراج وہی کی معراج کو ان کا تصور ہے، لہٰذا مشہور ہو گئے. وہ عید وابس ہے جب حضور نے اپنے رسالت کا اعلان فرمایا. معراج تو 120 معراج ہے، کب کب عید مناؤ گے؟ 120 معراج ہے. امام صادق نے فرمایا کہ ہجرت سے پہلے ایک معراج ہے اور ہجرت کے بعد 119 معراج ہے. وہ جو پہلی معراج تھی نا اسی میں سید عطا فرمائی، پھر 119 معراجیں اور ہیں. اچھا حضور مکرم ہجرت کے بعد مدینہ میں رہے کتنے سال؟ تقریباً 10 سال. 10 سال میں کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 1 سال 12 مہینے، یعنی 120 مہینے. 120 مہینوں میں 119 مرتبہ معراج ہوئی ہے. ایوریج ہر مہینے ایک معراج ہے. یہ ذرا واضح کریں اپنے ذہن میں، کانسیپٹ واضح کریں. ہمارا ایک معراج نہیں 120 معراج ہے. تو حضور مکرم جب پہلی معراج پہ گئے تھے اس وقت ایک درخت تھا. اچھا درخت پہ سیب لگا ہو تو بہت سارے سیب ہوتے ہیں نا، لیکن ایک درخت ایسا تھا جس میں فقط ایک سیب تھا. ارے آپ نے کوئی دیکھا ایسا درخت کہ جس میں خالی ایک ہی سیب ہو بس؟ اور اس سیب کی تفصیل ہے، ابیض من اللبن احلی من العسل، سفید سے زیادہ، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین، خوشبو عنبر سے زیادہ خوشبودار ایک سیب. میں آپ کو چیلنج کرنا تو اچھی بات نہیں ہوتی، لفظ اچھا نہیں ہے. میں آپ کو طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو تقریباً ہر امام کی زیارت میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوا. سوائے بی بی فاطمہ سلام اللہ کی زیارت کے ان میں جملہ ہے ہی نہیں. بی بی کا نور نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم میں رہا، اللہ نے براہ راست اپنے حبیب کو عطا فرمایا. لہذا بی بی کی زیارت میں جملہ ہی نہیں ہے. بی بی کی زیارت بالکل مختلف ہے. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا. یہ بی بی کی زیارت ہے. اے وہ امتحان شدہ بی بی کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا، اور امتحان اس وقت لیا الذی خلقک قبل ان یخلقک، امتحان اس وقت لیا جب ابھی خلق بھی نہیں کیا تھا آپ کو. یہ کیا امتحان ہے اللہ جانتا ہے. ابھی تو خلق ہی نہ کیا تو امتحان کیسے ہوگا؟ فوجدک لما امتحنک صابرا، اس امتحان میں آپ کو صبر کرنے والا پایا. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا نام ہی بی بی کا وہ ہے. دیکھو جب بھی اہل بیت کے ناموں پر گفتگو کرو نا تو کم سے کم 3 طرح کی ڈکشنری دیکھا کرو. ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنوں کی لغت،
ایک ہے 14 معصومین کی لغت. جی مسلمانوں کی لغت میں ہے فاطمہ یعنی کسی شے کو کسی شے سے دور رکھا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں فاطمہ, عام لغت ہے. مومنوں کی لغت میں وہ کہ جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھے. تو عام لغت میں ہے دور رہنے والی, مسلمانوں کی لغت میں ہے, مومنوں کی لغت میں ہے اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی, اور معصوموں کی لغت میں فاطمہ یعنی سمجھ میں نہ آنے والی. الناس فوتم المعرفت ہے, اس لیے کہ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ, اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے ان کی معرفت سے. سمجھ نہیں اللہ اللہ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو ساتھ میں بطول ہے اور بعد میں رسول ہے. سننا ہے میرے ساتھ ہے نہیں آپ؟ جو رسول کی بیٹی ہے, رسول جیسے کی زوجہ ہے, اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے. تو دو ہی تو باتیں ہیں کہ جو اللہ نے بلا فصل عطا کی, ایک علی کی ولایت اور ایک سیدنا سلمان علیہ کا نور. اچھا یہ ہے سورۃ نجم. تو میں آپ کو کیا سنا رہا تھا کہ مولانا اگر ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں, کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس کمال میں نہیں پہنچ پا رہے, اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں بن پا رہے, ہماری کوئی قیمت نہیں, نہ تو کس سے آپ نے کہا, ہم سے کس نے کہا, ایسا نہیں ہے. سورہ نجم میں اللہ نے آگے کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, ان قریب یعنی قیامت میں لگے تم اپنی کوششوں کو دیکھو گے. بڑا لطیف لفظ ہے آپ, اللہ نے یہ نہیں کہا تم اپنے عمل کو, نتیجے کو دیکھو گے, کوششوں کو دیکھو گے. عمل کو دیکھو گے یعنی کوششوں کو دیکھو گے, نتیجے کو دیکھو گے یہ نہیں کہا, کوشش کو دیکھو گے. مجھے پانی چاہیے تھا, میں نے اپنے مومن بھائی سے کہا, یہ دیکھ کے کتنے میں کسی اور نے مجھے پانی دے دیا. یہ جو مومن بھائی دے رہے تھے ان کو ثواب مل گیا. اللہ نتیجے کو تو دیکھ ہی رہا, کوشش کو دیکھ رہا ہے. کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کتنی ہی ایسی کوششیں جن کا نتیجہ نہیں نکلا, ثواب مل گیا. دو بھائیوں میں آپ صلح کروانا چاہتے تھے, بہت کوشش کی آپ نے, نہیں ہوئی صلح, ثواب مل گیا. آپ نے تو قربت نظر کیا تھا, ثواب مل گیا. کیا کہنا ہے, یہی تو ہوتا ہے. آپ مجلس کے لیے کہیں تشریف لے آ رہے تھے, آپ مجلس کے لیے نکلے کسی بھی وجہ سے, ٹائر پنچر ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی اور فون آ گیا ایمرجنسی, آپ کو کہیں اور جانا پڑ گیا, ثواب مل گیا مجلس. اللہ کا نظام ہے. دیکھو میں آپ کو کہوں, یہی تو فرق ہے اللہ اور بندے کے نظام میں. آپ کتنے جوان ہیں, آپ نے سی وی بنائی ہوگی اپنی کوئی, تو جب آپ سی وی بناتے ہیں تو آپ نے لکھا کہ میں نے میٹرک یہاں سے کیا, میں نے انٹر یہاں سے کیا, میں نے بی اے کیا, یہ کورس کیا. فرض کیجیے اگر ماسٹرز نہیں کیا تو آپ سی وی پہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ سر میں نے کوشش بہت کی تھی ماسٹرز کرنے کی, لیکن میری لائٹ چلی جاتی تھی, میرے گھر میں پانی نہیں تھا, میرے گھر میں یہ فائنینشیل کرائسس تھا, تو میں کوشش تو بڑی کر رہا تھا لیکن میں کر نہیں سکا, آئی ایم سوری. مجھے پڑھنے والا ہوگا نا, وہ کہے گا بھائی آپ نے اتنی بڑی کہانی کیوں لکھی, آپ نے کیا ماسٹرز نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا تو میں لکھا کیوں ہے. یہ فرق ہے بندے میں اور اللہ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنے لگا ہوں. مل کے سلوات تو بھیجو محمد والے محمد علیہ السلام پر. جو کام کی باتیں کر رہا ہوں آپ کی تمہاروں کی ذہن میں لیا, تو میں پروردگار کو جانتا ہے, مطلب اس لیے کہ کوشش کا حساب کوئی رکھ ہی نہیں سکتا, یا وہ اللہ جانتا ہے یا چودہ جانتا ہے. باقی وہ جانتے ہیں کہ آپ نے کوشش کتنی کی تھی, کتنے آپ سنسیئر تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کوشش پر حساب دوں گا. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہتے ہیں, ایک ایگزامپل ایسی دی ہے. ایک کام ہے جو نہیں ہوا, اللہ کہتے ہیں سمجھو ہو گیا, کیونکہ نیت. ایک کام اور ہے جو ہوا, اللہ کہتے ہیں نہیں ہوا. سورہ صافات سے مثال دیتا ہوں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ ہاتھ بٹانے لگے, تو ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا اني اذبحك, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, what do you think, تمہارا کیا خیال ہے. باپ کو زبردستی امپوز نہیں کرنا چاہیے لیکن بیٹے کو بھی تسلیم ہونا چاہیے. بیٹا کہتا ہے کہ
افعل ما تؤمر، بابا وہ کیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. چاہے میری گردن میں چھری بھی آپ پھیر دیجیے. ستجدنی بڑی بات تھی، یہ ابراہیم کے لیے بڑی بات ہے، تو اسماعیل کے لیے کتنی بڑی بات ہے. سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کیا کہ بابا آپ دماغی حالت ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ اس فقیر نے کہا جملہ شاید آپ تک پہلے پہنچا ہو. جو لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ بقرہ عید پر بکرے کے بجائے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ کر چیک کریں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے. تم نبی جیسے ہو نا تو کرو ابراہیم والا کام کرو. چھوٹے نبی کے برابر تو ہو نہیں سکتے، اوقات میں رہو ذرا اپنی. اچھا پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے ساتھ لٹا دیا ابراہیم اسماعیل کو. ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے صدا دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ہو گیا روزگار کہاں ہو گیا؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے سمجھو ہو گیا. ہم یہ تھوڑی چاہ رہے تھے کہ اسماعیل واقعی ذبح ہو جائے، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم گزر سکتے ہیں اسماعیل سے یا نہیں. ہمارے اوپر گزر گئے، کافی ہو گیا. کیا بات ہے؟ قربانی یہی ہے کہ کون اپنی زندگی کا اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہے. اللہ کی بارگاہ ہر ایک کی زندگی کا کوئی اسماعیل ہے. کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی شہرت ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کا پیسہ ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی نمائش ہے. جب اللہ نے مانگا اپنے اسماعیل کو دو، کون دے سکتا ہے؟ بس یہ بات. یہ کام نہیں ہوا، اللہ کہہ رہا ہے سمجھو کہ ہو گیا ہے. ایک کام اور ہے جو ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا نہیں ہو رہا. نیت نہیں. سورہ منافقون پڑھنا جاتا ہے، پہلی آیت اذا جاء المنافقون. جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس اے نبی، کہتے ہیں قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو گواہی دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول. گواہی ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا نہیں ہو رہی. کسی کے خالی بخشن کہنے کو قبول نہیں کر لینا. وہاں پر غدیر کے میدان میں گواہی وہ ہے کہ جو دل سے. اللہ کہہ رہا ہے ورنہ گواہی دے بھی رہے ہو. ان المنافقین لکاذبون، منافق تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کوشش کی ذمہ دار آپ نے پوری کوشش کی، آپ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے جہاں تک پہنچنا تھا، کوئی بات نہیں. اللہ کیا شکر ہو کافی. اچھا میں آپ کو ترتیب میں مکمل کروں. تو اللہ نے کیا کہا؟ امام سے جب پوچھا گیا سفیان ثوری، یہاں سے ساری بات کہاں سے چلی تھی آپ بھول جائیں، مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے. سفیان ثوری میں نے کہا تھا کہ امام نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ اسلام میں اگر کوئی دولت مند ہے حلال سے کوئی دولت کمائی ہے تو کوئی برا نہیں، آپ کوشش کریں، پوری کوشش کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت خدیجہ کو کیا مقام عطا کیا؟ سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا مال ہے. وجہ تک آئے فارنا، آپ تنگدست تھے، میں نے آپ کو نہیں بنایا. کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال. فقط ایک ہی تو بیوی خدیجہ ہے، لیکن میں تو خستگی محسوس کر رہا ہوں، شاید آپ بھی کر رہے ہوں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں جتنا پہنچ جائے. مومنوں کی ماں بڑا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. امہات المومنین تمام ازواج رسول، مومنوں کی ماں ہونا اور کیا کہتے ہیں. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، سارے زمانے میں صرف خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. تو ہمارے ساتھ ایگزامپل موجود ہے. تو سفیان ثوری امام نے ایک اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا، اس نے اگر امام پہ ٹون کی کھانا کرے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اولاد رسول ایسے لباس میں گھوم رہے ہیں. امام نے کہا کہ یہ لباس مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال رزق عطا کیا ہے
اس سے میں نے لباس لیا ہے تاکہ اس کی نعمت کا شکر بجا لاؤں. اس کے بعد امام نے بنا تشریف اپنی آستین کو الٹا. اس کے اندر ایک سخت لباس تھا کھردورا. امام نے کہا یہ میں نے اللہ کے شکر کے طور پر اپنے جسم میں پہنا ہے اور اس کے اندر اپنے نفس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سفیان ثوری نے کھردورا لباس پہنا ہوا تھا ظاہر کر کے. امام نے کہا یہ میں نے خالی اپنے نفس کے لیے میرے اور اللہ کے درمیان دیکھ میں نے ایک کھردورا لباس اندر پہنا ہے. اب یہ ہے علی کے بیٹے امام صادق. آگے بڑھے اس کا ہاتھ پکڑا اس کی آستین کو الٹا. اس کے اندر نرم اور ملائم لباس تھا. امام نے کہا تو نے تیرا یہ زہد بھی ہے نا اس میں بھی ریاکاری ہے. تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کھردورا لباس پہنا ہے اپنے نفس کی راحت کے لیے اندر یہ ملائم والا لباس پہنا ہے. ٹھیک ہے. اسی سفیان ثوری نے ایک مرتبہ پوچھا یہاں آج پہلی سے رک جائے گی کہ ما مانا کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد کی معنی تو بتائیے تھا جہاں سے کچھ اصولی نہیں ختم ہو گئی. تو اب امام نے بتایا دو روایتیں ایک پڑھ دیتا ہوں. امام نے کہا الکاف یعنی الکاف و کاف لشیعتنا. کاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ مطلب ہے کاف آیا ہے انسان کا ذرا توجہ رکھنا. کاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. امام نے فرمایا نہیں یہ جو اچھا لگے برا لگے وہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اسٹیکر پر لکھ دینے سے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ کافی ہے کافی نہیں ہوتا اللہ. یہ دیکھو آل محمد کی ولایت کس کے دل میں ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے. الہاؤ حاضر لہو. ہا کاف ہا. ہا کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے شیعوں کا ہادی ہے. یا کا مطلب ہے ولی اللہ وہ ہمارے شیعوں کا ولی ہے. دیکھو یہاں پر یا ہے لیکن امام نے ولی کا استعمال کیا. ولی کی آخری حرف جو یا ہے نا وہ اللہ نے کاف آیا انسان میں رکھی ہے. واو نہیں رکھا ہے. پتہ کیوں نہیں رکھا اللہ جانے. لیکن اللہ اس لفظ میں فاصلہ نہیں چاہتا تھا. اگر واو آتا ہے تو لفظ ٹوٹ جاتا ہے. کاف ہا یا کے بجائے واو ہوتا تو واو کے بعد جو اگلی حرف ہے وہ ساتھ میں جڑ نہ پاتی. اس لیے اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے کاف ہا یا عین صاد. یا کا مطلب ہے ہمارے شیعوں کے لیے ولی. عین کا مطلب ہے وہ عالم باہل طاعتنا وہ جانتا ہے کہ ہماری اطاعت کرنے والا کون ہے. اور صاد کا مطلب ہے وہ سچا ہے اپنے وعدے میں. وہ وعدہ جو اس نے ہمارے محبوں سے اپنے بچنے قرآن میں کی ہے اس میں وہ سچا ہے. یہ ہے کاف آیا انسان کا مطلب. اب یہ روایت آ رہی ہے ہمارے پاس کہ کاف آیا انسان کا یہ مطلب ہے. پھر ایک روایت بھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اگر ہو سکا تو میں بعد میں سناؤں گا کل انشاءاللہ کہ امام نے کہا کاف آیا انسان کا مطلب. ایک مل کے بلندر سلوات بھیجنا محمد و آل محمد علیہ السلام. دیکھو بالکل میں مصائب سے جڑنے سے پہلے چاہتا ہوں شہزادے کے کچھ مسائل بھی آ جائیں تو بالکل میں متصل ہو رہا ہوں. کاف آیا انسان اتنی چھوٹی سی آیت ہے معجزہ ہے یا نہیں؟ ویسے حسین کا بھی اظہار ہے. خالی بڑی آیت قرآن کی معجزہ نہیں ہے چھوٹی آیت وہ بھی معجزہ ہے. اس لیے حسین کا بھی اظہار تو مصرے کہتا ہوں بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. میرے ساتھ یہ نہیں ہے سبحان اللہ. یقین جانے آپ کے ان ناروں نے دلی خستگی کو بھی دور کر دیا کہ آل محمد علیہ السلام کے عاشق بیٹھے ہوں رات کا اس پہر. اور پھر ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام دیکھو علی بن طالب السلام کی جو محبت ہے نا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. اچھا اس میں کوئی وہ 24/7 سمجھتا ہے. یہ لفظ جوان سمجھتے ہیں لفظوں کو
24/7 وہ ہر وقت. اور اللہ کبھی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس عالم میں نہ رکھے کہ اللہ نہ کرے کبھی ہم علی کی ولایت کرا. اللہ ہمیں اس سے پہلے موت کے وقت لے کر مجھے بہت بیکار ہے زندگی اگر علی کی ولایت کے بغیر. سبحان اللہ. عزیزوں پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. اصغر ہے علی کا پوتا. تو جب مکے والوں نے اپنے اپنے خطاطی نمونے جو لگائے تھے نا شاعری کے خانہ کعبہ پر مقابلے کے لیے, تو حضور نے کیا لگایا تھا؟ سورہ کوثر. یاد ہے ان آنے کا کوثر. تو سب سے چھوٹا سورہ لگایا تھا. سب سے چھوٹا سورہ کافی تھا انہیں شکست دینے کے لیے. حسین کے لیے بھی کربلا میں سب سے چھوٹا علی اصغر کافی تھا شکست دینے کے لیے. وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا, رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. ہاں آج زور ذرا آج زور ذرا پیاس سے کم تھا. ایک لفظ میں مس کر رہا ہوں. رتبے میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. سبحان اللہ. علی اکبر 32 برس کا عباس بھی باب الحوائج اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج. آپ تصور فرمائیے کیا شان ہے. اور جو جاتے ہیں مقام علی اصغر پر, شہزادہ علی اصغر کے چولہے پر کربلا معلیٰ میں جہاں باپ کی گود میں بچے کو تیر لگا, تو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. 6 ماہ کے علی اصغر ہزاروں پرچے لکھے گئے, ہزاروں منقبتیں لکھی گئی, ہزاروں مجلسیں, لاکھوں مجلسیں برپا ہوئی اس ایک شہزادے کے نام پر. فرینچ رائٹرز نے کلام کہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو, غیر مسلموں نے کلام کہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. یہ حسین کی وہ قربانی ہے کہ جہاں علامہ زبادی لکھتے ہیں کہ ایک خط شہادت حسین نے لکھا, لیکن آخر میں ایک چھوٹی مہر کی ضرورت ہے. بادشاہ جب خط لکھتے ہیں نا تو ایک مہر لگاتے ہیں کہ یہ خط پتہ چل جائے کہ اس بادشاہ کی طرف سے تھا. تو حسین نے اس خط شہادت پر چھوٹے علی اصغر کی مہر لگائی تاکہ قیامت تک یہ محسوس ہو سکے کہ اس خط شہادت کو سوائے حسین کے کوئی لکھ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے حسین. عزیزوں بات تمام ہو گئی اور مسائل کا بیان بھی ہونا ہے. معصوم علی اصغر کے چولہے کی برآمدگی بھی ہے اور اصل تو مجلس رونے کے لیے. اب تو جو ایام ہیں وہ وقت واقع رونے کے لیے آتے ہیں. آج کا میسج یاد رکھنا, کوشش پوری کرو اپنی زندگی میں جس حد تک ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو بڑھایا جائے. بنام علی اصغر علیہ السلام اپنی قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے آگے بڑھو جس فیلڈ میں بھی ہو. لیکن اللہ کو یاد رکھنا, اقرا بسم ربک, سجدے کو نہ بھولو. آپ پبلک سروس میں جائیں, کسی بھی فیلڈ میں جائیں, کوشش کریں میں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچوں. علی کا شیعہ ہونا اس کا مطلب یہی ہے. عزیزوں میں کیا عرض کروں اس معصوم سے بچے کے بارے میں کہ جسے حسین خود کربلا لے کر آئے. ابھی مدینہ سے چلے ہیں, عباس آئے تھے, کہا تھا کہ مولا کچھ دن کے لیے قافلہ روک تو لیجیے گا. مدینہ سے بھی چلے تھے باہر, کہ عباس ابھی تم نکلے مدینہ سے, تو مولا ذرا وہ دیکھیے گا. تو حسین نے دیکھا ایک چھوٹی بیمار بچی, وہ کہتے جا رہی تھی ماہلن یا اے بابا ذرا آہستہ, بابا ذرا آہستہ, بابا ذرا آہستہ, بابا. اللہ اکبر. بچی آئی, بی بی فاطمہ تو سغریٰ سلام اللہ علیہ, فرمایا کہ بابا میں آپ سے یہ کہنے کے لیے نہیں آئی کہ مجھے ساتھ لے کر چلیں. حسین پہلے ہی بتا چکے تھے کہ میری یہ بیٹی میری ماں فاطمہ تو زہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر لے گا, لیکن تصویر فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے یہ حسین سے ضبط نہیں ہوگا. کہ بابا لیکن میں تو ایک خواہش کا اظہار کرنے آئی ہوں, جاتے جاتے ایک اور بار ننھے مسافر کی زیارت کروا دو. حسین نے علی اصغر کو فاطمہ صغریٰ کی گود میں دیا. اللہ جانے بہن اور بھائی کی کیا باتیں ہیں. اس وقت تو علی اصغر 6 مہینے کے نہیں تھے, 6 مہینے کا تو عاشور کے دن کربلا میں تھے. اس وقت تو گویا 19 دن کے تھے. اللہ جانے
کیا باتیں ہوئی بہن اور بھائی کے درمیان. اب ماں آگے بڑھی ام رباب سلام اللہ علیہا, لیکن بچہ ماں کی گود میں نہیں آتا. بی بی زینب آگے بڑھی, علی اصغر بی بی زینب کی گود میں بھی واپس نہیں آتے. حسین نے کچھ کہا, بچہ ہومک کر, عام لفظوں میں کہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں, تھوڑا سا اچھل کر باپ کی گود میں آ گئے. اللہ جانے حسین نے کیا کہا, لیکن یقیناً سمجھایا ہوگا بیٹا میرا جہاد تیرے بغیر تو نامکمل ہے. بس عزیزوں یہ اس وقت پتا چلا جب حسین نے کہا حل میں ناصر ینصرنا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. وہ اصغر کہنا چاہتے تھے بابا فاطمہ زہرا کی گود سے اسی لیے تو لے کر آئے تھے بابا, ابھی آپ کا ایک سپاہی باقی ہے بابا. شب عاشور جب تھی نا, دیکھو معمولاً امام بارگاہوں میں 5 محرم تذکرہ ہوتا ہے شہزادہ علی اکبر کا, شہزادہ محمد کا, لیکن میں اپنے لیے افتخار سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس عشرہ محرم میں آپ سب سے پہلے اس مجلس میں گریہ کر رہے ہو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پر. بعد میں اور مجلسوں میں جائیں گے 6 محرم کو شب عاشور اور گریہ کریں گے, لیکن آج اگر پہلی بار اس محرم میں عشرہ محرم کے دوران مجلس کے حوالے سے رو رہے ہو علی اصغر علیہ السلام پر, تو پھر ایسے کہ جیسے گریہ کا حق ادا ہو جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے انشاءاللہ سے. شب عاشور ایک ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو لے کر بہت رو رہی ہے. یہ رباب کا خیمہ تھا. حسین تشریف لائے, اے رباب آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ آقا آج ہر ماں اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے. کل جب آپ پہ قربانی کا موقع آئے گا تو شہزادی زینب اپنے اون و محمد کو قربان کریں گے, حضرت فروا اپنے قاسم کو قربان کریں گے. لیکن رباب کتنی بدقسمت ہے, ایک اللہ نے بیٹی دی ہے جو آپ کے ساتھ تو میدان جا نہیں سکتی, ایک بیٹا دیا ہے 6 مہینے کا ہے, گھٹنیوں کے بل بھی خود میدان جا نہیں سکتا. حسین نے اللہ اکبر کچھ کہا نہیں, لیکن گریہ ضرور کیا. حسین کہنا چاہتے تھے کہ رباب کل آپ کی سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھاتی رہے گی, لیکن یزید کا تخت الٹ جائے گا سکینہ کو لڑنے والے تماچوں سے, اور کل آپ کا علی اصغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس و اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا. جب حسین سب کو قربان کر چکے, عباس دے چکے, علی اکبر دے چکے, فرمایا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا, کوئی میری مدد کرنے والا. ایک خیمے سے گریے کی آواز آئی, تشریف لے گئے. وہی بی بی ام رباب کا خیمہ تھا. آقا جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے, معصوم علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. کہا رباب اسے مجھے دے دو, نا ولدی الولدی الصغیر, یہ مقتل کا جملہ ہے, میرے چھوٹے بچے کو مجھے دے دو, صغیر کو مجھے دے دو, میں اس کے لیے کوئی پانی کی سبیل کا پوچھ کے آؤں, انتظام کر کے آؤں. اللہ اکبر. اب یہاں علماء ذاکرین بیان فرماتے ہیں وہ ماں نے لباس بدلا, لباس شہادت پہنایا, اس لیے کہ رباب جانتی ہے کہ جو مقتل میں ایک بار گیا وہ واپس نہیں آتا. حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا. حسین کربلا کی شدید گرمی میں حسین نے اپنی ابا کا دامن بچے پر رکھا ہوا تھا. 6 ماہ کے علی اصغر. فوج یزید نے کہا حسین قرآن لے کر آ گئے. آخر حسین قرآن لے کر آئے تھے, 6 مہینے کا قرآن تھا. اب جو ابا کا دامن الٹا, کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں اگر حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا تو قصور نہیں, اسے پانی پلا دو. کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. کہا بیٹا لگتا ہے کہ تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا, تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے, اپنی حجت تمام کر دے. اب جو اصغر نے اپنا چہرہ پھیرا فوج یزید کی طرف اور اپنی سوکھی زبان اپنے لبوں پر پھیرنا, خدا حسین کا واسطہ ہے, ان 10 دنوں میں جب بھی پانی پینا تو ضرور کہنا السلام علی الحسین وعلی علی الحسین. حسین کے لیے اصغر پر سلام, حسین کے لیے اکبر پر سلام, معصوم شیر خان پر سلام, 3 دن کے پیاسے علی اصغر پر سلام. فوج یزید منہ موڑ موڑ کر ہو رہی تھی.
جائے 6 مہینے کہ اس بچے کی قربانی سے اللہ اکبر، لیکن آگے کوئی نہیں بڑھا۔ حسین نے کہا ایسا لگتا ہے، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جب تم اصغر کو پانی دینے آؤ گے تو میں خود لے کر پی لوں گا؟ تو لو، میں نے علی اصغر کو زمین پر لٹایا، حسین چند قدم پیچھے ہٹے۔ میں چشم تصور سوچتا ہوں جب کربلا کی گرم خاک پر باپ نے 6 مہینے کے بچے کو لٹایا ہوگا، اللہ جانے عرش الہی پر کیا قیامت برپا ہوگی۔ اب بھی کوئی نہیں آیا پانی پلانے کے لیے، لیکن فوجی رو رہے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے علی اصغر کو۔ حسین نے اصغر کو پھر گود میں لیا اور ہمارے ساتھ نے کہا افتح کلام الحسین، حرملہ کو بلایا۔ دیکھو چونکہ مسائل کی اب شبیں ہیں، میں پھر سے معافی کا خواستگار ہوں اگر گفتگو تھوڑی طولانی ہو گئی، لیکن مسائل کو مختصر نہیں کر سکتا۔ جب حضرت مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تھا تو پوچھتے تھے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تاکہ تاریخ نوٹ ہو سکے، تو حرملہ نے کہا تھا میں نے 3 تیر چلائے تھے۔ پہلا تیر اس میں جب عباس پانی لے کر جا رہے تھے مشق سکینہ پر تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس زمین کربلا پر گرے۔ یہ پہلا تیر تھا جو چلایا تھا۔ دوسرا تیر چلایا تھا، یہ مقتل میں لکھا ہوا، کسی شقی نے امام حسین کے چہرے اتھر پر ایک پتھر مارا تھا، تو بلا تشبیہ امام نے اپنی ابا کو، اپنے پیرہن کو، پیرہن کا لفظ مقتل میں، پیرہن کو اٹھایا اور خون کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے یوں صاف کیا۔ جیسے ہی پیرہن کو اٹھایا تو امام کا سینہ ظاہر ہوا۔ ان پر سلام جو سمجھ گئے کہ مقتل کا آگے جملہ کیا ہے، 3 بال کا تیر امام حسین کے سینے پر پیوست ہوا۔ مقتل میں لکھا یہ تیر حسین سینے سے نہیں نکال سکے تھے، اس لیے کہ سینے سے نکالنا چاہتے تھے تو کلیجہ باہر آ جاتا تھا، پوچھ سے حسین نے تیر نکالا۔ مختار کی محفل میں ایسے گریا برپا تھا، سب رو رہے تھے، لیکن اب ایک اور منزل ہے۔ کہتا تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے۔ مختار اپنی جگہ سے اٹھے، زمین پر گر پڑے کہ تو نے 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیا۔ میں کہوں گا اے مختار، سنا تھا سب نہ ہو سکا، سلام اصغر کی ماں میرا باپ پر درے خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ کیا قیامت کا گریا ہے، حق یہی ہے شہزادے پر ایسے گریا ہو۔ کیا روحانیت ہے، کیا معنویت ہے۔ ابھی چولہے کی شبی برآمد ہوگی، زیارت ہوگا باب العوائج کا صدقہ، پروردگار علی اصغر کے صدقے میں اللہ جانے کون کون کے سعادت کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ کا اتنا کلام حسین کے حسین کے کلام کو پتا کرتے اور مولا نے تیر جوڑا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھ لرزے، تیر نہیں چلا سکا، پہلے تیر نہیں چلا سکا، تو ہمارے ساتھ نے کہا کہ کیوں، کیا بچے سے ڈر رہا ہے، کیا وجہ ہے، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہ جیسے ہی تیر جوڑتا ہوں تو ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے، ایک بیوی فریاد کر رہی ہے، اے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عمر صاحب نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا کہ تیر چلا دے دو، تیر چلا۔ مقتل میں فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر اتنا بڑا تھا، اصغر کا گلا اتنا چھوٹا تھا، تیر ایسے لگا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک پورے اصغر سے باہر ہوئے۔ انکار آسمان کو حیران
بازی سے بھی نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا ہے۔ حسین نے وہ خون لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤ، لیکن ایک جملہ کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رزق میں قضا ایک و تسلیم لِأَمْرِكَ، پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ یہ وہ عشق کی صحیح تھی جو مقام علی اصغر سے حسین نے خیمے تک کی۔ صاحب اللہ مقام میں جملہ پڑھا کرتے تھے، حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے۔ امامت کہہ رہی ہے بچے کو خیمے میں لے جاؤ، باپ کی شفقت کہہ رہی ہے اگر ماں نے دیکھ لیا تو کیا عالم ہوگا۔ حسین اصغر کو لے کر خیمے میں پہنچے، لیکن براہ راست نگاہ نہ پڑ جائے تو اصغر کے چھدے ہوئے گلے کو چھپایا ہوا تھا حسین نے۔ اصغر گئے تھے تو رو کے گئے تھے، آئے تو آواز نہیں آ رہی تھی۔ 4 برس کی بچی آگے بڑھی، پوچھا بابا اصغر کو پانی پلا لائے بابا، میری پیاس یاد لائی بابا۔ حسین نے آبا کا دامن لیٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی بھی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے۔ حسین پشت خیمہ گئے، ذوالفقار سے قبر کو کھودا، اصغر کو دفنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم فقط اصغر کے لاشے کو کیوں دفنایا، شاید اس لیے کیونکہ حسین تو جانتے تھے نا کہ شام غریبہ لاشیں پامال کیے جائیں گے، کہیں میرا اصغر گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال نہ ہو جائے۔ اور حسین یہ بھی جانتے تھے کہ شام غریبہ میری ماں مقتل میں آئیں گی، جب وہ میرے اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا۔ کہاں رونے والے نام فاطمہ زہرا پر، حسین اور فاطمہ کا عجب مقدر ہے۔ فاطمہ کے شکم میں محسن مارے گئے، حسین کی گود میں علی اصغر مارے گئے۔ جب گنتی کی گئی 11 محرم سروں کی گنتی کی گئی، ایک سر کم تھا۔ آئے بھائی میرا کلیجہ کانپ رہا ہے، ایک سر کم تھا۔ کسی شخص نے کہا میں نے حسین کو دیکھا تھا، اصغر کو لے کر گئے تھے، پشت خیمہ دفنایا تھا۔ اللہ جانے کتنے نیزہ بردار تیار ہوئے، یہ گھوڑ سوار نیزوں کو مارتے جاتے تھے۔ سکینہ نے کہا بھوپی اماں آخری جملے پر آ گیا میں، جس کے کلیجے میں جتنا دم ہے حسین کو پرسا دے۔